اسکول سے لائی گئی بچوں کی کاپیاں چیک کرنے میں مگن تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز سن کر میں کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ دستک کے ساتھ اس بار آواز بھی دی گئی تھی، مولا خوش رکھے، کوئی صدقہ کوئی خیرات دے دے، ببلو باجی آئی ہے۔ میں نے فوراً ہی جا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ ہائے ہائے، اتنی گرمی میں آدھا گھنٹہ تو دروازہ کھولنے میں ہی لگا دیا، وہ منہ بگاڑ کر ادا سے بولی تھی۔ میں کوئی بھی جواب دیے بنا کمرے میں چلی آئی تھی، جبکہ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آ گئی اماں کی سہیلی ببلو باجی، یاسر مجھے دیکھتے ہی کہکہا لگا کر بولا تھا۔ بری بات ہے، مذاق نہیں اڑاتے کسی کا۔ میں اسے تنبیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی باورچی خانے کی طرف آ گئی تھی۔ وہ باورچی خانے کے فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھی مزے سے روٹی کھانے میں مگن تھی۔ ہائے باجی، نجمہ کا رشتہ نہیں دیکھا کہیں؟ وہ مجھے دیکھتے بولی تو میں اندر تک جل گئی۔ ایک تو ہر چاچی پھپھی آنٹی کو آج کل میرے رشتے کی ہی پڑی تھی، اوپر سے یہ ببلو باجی بھی۔ میں نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے چائے چولہے پر چڑھا دی تھی، جانتی تھی کہ وہ چائے پیے بنا نہیں جائے گی۔ اماں نے اس کی بات کے جواب میں میرے رشتے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کھانا ختم کر کے دامن پھیلا کر مجھے دعائیں دے رہی تھی۔ میں چائے اس کے سامنے رکھ کر کمرے میں پلٹ آئی تھی۔ میرا نام نجمہ ہے۔ آج کل گھر میں سب سے ضروری اور حل نہ ہونے والا مسئلہ میری شادی کا تھا۔ امی سمیت سبھی آنٹیوں کا خیال تھا کہ میری شادی کی عمر گزر چکی تھی، اور اگر شادی کی عمر گزر جائے تو پھر اچھا رشتہ نہیں ملا کرتا، لہٰذا اب کوئی بھی رشتہ آئے تو بغیر کوئی نخرہ کیے یا نقص نکالے سر آنکھوں پر بٹھا لیا جائے۔ سارا دن یہ فرمودات اور شادی کے لیے پڑھنے والے وظیفوں کے مشورے سن سن کر میرے کان پک گئے تھے۔ میں 30 سے اوپر کی ہو چکی تھی اور وقت گزاری کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ میں عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، میرا وزن بھی کچھ زیادہ تھا، لہٰذا کبھی کوئی اچھا رشتہ آیا ہی نہیں تھا۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی شادی شدہ اور بچوں والے تھے، جبکہ ایک چھوٹا بھائی یاسر ابھی پڑھائی کر رہا تھا۔ میرے ابا کے انتقال کو کافی سال گزر گئے تھے۔ امی دونوں بہویں اپنے میکے سے لائی تھی۔ میری بڑی بھابھی امی کی بہن کی بیٹی، جبکہ چھوٹی بھابھی امی کے بھائی کی یعنی میرے ماموں کی بیٹی تھی۔ امی کے سسرال میں چونکہ ابو سب سے بڑے بھائی تھے، لہٰذا پھپھی اور چاچا کے بچے ہم سب بہن بھائیوں سے کافی چھوٹے تھے۔ صرف چھوٹی پھپھو کی نازیہ اور یاسر میں چند سالوں کا فرق تھا، اور امی نے یاسر کے لیے نازیہ کو ہی سوچ رکھا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ امی نے اپنی بہویں لانے میں تو بڑی منصوبہ بندی کی تھی اور بڑی سوچ سمجھ کر بر وقت رشتے کیے تھے، مگر اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے بر وقت رشتہ نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ شاید امی نے زیادہ دھیان بیٹوں پر ہی دیا تھا۔ ایسی باتیں سن کر امی مزید تشویش میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی، اور میرا تو کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب میں نے شادی کے بارے میں نہ سوچا ہو، کیونکہ ارد گرد بسنے والے لوگ کبھی بھولنے ہی نہیں دیتے تھے کہ میری عمر گزر چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے گھر میں سکون نہیں تھا۔ امی نے بہوؤں کے معاملے میں واقعی بڑی منصوبہ بندی سے کام لیا تھا۔ 4 مرلے کے گھر پر ڈبل سٹوری مکان بنوا کر دونوں بہوؤں کو اوپر والا حصہ دیا گیا تھا، اور پہلے دن سے ہی ان کا کھانا پکانا الگ تھا، لہٰذا لڑائی جھگڑے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ سب بیٹے اور بہویں امی کی بے حد عزت کیا کرتے تھے۔ امی فقیروں اور خاص طور پر خواجہ سراؤں کا خود بھی بہت خیال رکھتی تھی، اور ہمیں بھی تاکید کرتی تھی کہ ان لوگوں کا خیال اور عزت کیا کرو، یہ لوگ اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ ببلو باجی اماں کے پاس روزانہ ہی آیا کرتی تھی۔ میں بچپن سے ہی اسے اپنے گھر آتا دیکھ رہی تھی۔ اب تو وہ گھر کے ہر فرد سے بخوبی آگاہ تھی۔ امی اسے اپنے ہاتھ سے گرما گرم روٹی توے سے اتار کر دیتی تو وہ دعائیں دیتی نہ تھکتی۔ ہر اہم موقع پر وہ اپنی سہیلیوں سمیت آ دھمکتی اور خوب رونق لگاتی۔ اماں بھی دل کھول کر پیسے ان کے ہاتھ پر رکھتی اور انہیں خوش کر کے ہی بھیجتی تھی۔ میں ابھی اسکول سے گھر آئی ہی تھی کہ صحن کے نل سے ہاتھ دھوتی چھوٹی بھابھی نے مجھے دیکھ کر شوخی سے گانا گنگنایا تھا۔ آج اس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں توبہ استغفار کرتی آگے بڑھی تھی۔ کمرے میں پہلے نمبر والی بھابھی بھی موجود تھی، جبکہ یاسر بھی وہیں جمع بیٹھا تھا۔ اماں نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ آج یہ محفل کس خوشی میں جمی ہوئی ہے؟
میں نے اماں کا کندھا ہلایا تو وہ چونک گئی تھی۔ ہاں تم کب آئی؟ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی اور میں حیران ہو کر ان کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ مدعا جلد ہی کھل گیا تھا۔ میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ ابا کے کوئی جاننے والے تھے۔ امی اس رشتے پر غور و خوض کر کے اب چھان پھٹک کروانے میں لگی ہوئی تھی۔ لڑکے کی کاسمیٹکس کی دکان تھی۔ وہ کسی اور شہر سے سستے داموں مال لا کر اس شہر میں فروخت کر کے پیسہ کماتا تھا۔ امی نے تو جیسے اس بار ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ امی نے اگلے ہی دن ان لوگوں کو بلا بھیجا تھا۔ لڑکا شکل و صورت کا بھی ٹھیک تھا اور کما بھی اچھا لیتا ہوگا۔ عمر میں بھی مجھ سے کچھ سال ہی بڑا تھا۔ امی تمام پہلوؤں پر غور کر کے مطمئن تھی۔ رشتہ ہر لحاظ سے موزوں تھا۔ بھائی نے بھی آس پڑوس میں چھان پھٹک کروا لی تھی۔ وہ لوگ کافی عرصے سے اسی محلے میں رہ رہے تھے۔ سب محلے والے ان لوگوں کی شرافت سے بخوبی آگاہ تھے، لہٰذا امی نے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھا دیا تھا۔ امی چونکہ میری شادی کی تیاریاں کافی عرصے سے کر رہی تھی، لہٰذا امی نے تقریباً ہر ایک چیز بنا کر رکھی ہوئی تھی۔ جہیز کے لیے امی کو زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے اگلے مہینے کی تاریخ شادی کے لیے رکھ لی تھی۔ اتنی قریب تاریخ میں شادی کا سن کر میں تو روحانسی ہو گئی تھی۔ اب اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ بس مجھے گھر سے نکالنے کی جائے۔ میں نے امی سے شکوہ کیا تو وہ بولی تھی، ارے شادی کے معاملات جتنے جلدی نمٹ جائیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ گھر میں سب اپنی اپنی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ سب کو اپنے کپڑوں اور جوتوں کی فکر پڑ گئی تھی۔ وقت اتنا کم تھا کہ روزانہ ہی بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ میں نے بھی اپنی پسند کے کافی کپڑے سلائی کرنے کو بھجوا دیے تھے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا اور شادی کی تاریخ آن پہنچی تھی۔ مہندی والے دن ببلو باجی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ آدھم کی تھی۔ آج تو ببلو باجی مفت میں ناچے گی، اس نے نعرہ لگایا تھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناچ گانا شروع کر دیا تھا۔ اماں نے ان کے لیے الگ سے کھانا چن دیا تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ کوئی بھی کھانا کھائے بنا نہیں جائے گا۔ ان میں سے ایک اماں کو دعائیں دیتی بولی تھی کہ لوگ تو ہمیں اپنے گھر کی دہلیز تک پار نہیں کرنے دیتے اور تو ہمیں اتنی عزت سے کھانا کھلاتی ہے۔ اس کی بات سن کر ایک پھیکی سی مسکراہٹ اماں کے چہرے پر ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ اگلے دن رخصتی کے وقت میں اماں کو الوداع کرتی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ اماں کی رونی صورت دیکھ کر میرا بھی دل بھر آیا تھا۔ پارلر والی نے میک اپ کرتے ہوئے خاص تاکید کی تھی کہ رونا نہیں ہے۔ میں اپنے آنسو ضبط کرنے کی پوری کوشش میں لگی تھی، مگر 2 آنسو میری پلکوں سے نکل کر میرے دامن میں کہیں جذب ہو گئے تھے۔ گاڑی آگے بڑھی تھی، اماں کہیں پیچھے رہ گئی تھی، مگر مجھے الوداع کا اشارہ کرتی ببلو باجی گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ وہ کافی دور تک گاڑی کے پیچھے چلتی رہی تھی۔ گاڑی نے رفتار پکڑی تو ببلو باجی بھی کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ میں نے ساجد کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔ میرے سسرال میں میری ساس میرے ساتھ ہی رہتی تھی، جبکہ میرا ایک جیٹھ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں الگ گھر میں رہتا تھا۔ میری دونوں نندیں شادی شدہ تھیں۔ مجھے دیکھنے میری دونوں نندیں اور ساس ہی آئی تھیں، جبکہ میرے جیٹھ اور جٹھانی شادی کے کسی فنکشن میں شامل نہیں تھے۔ ساجد کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہی تھا۔ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتا تھا اور جب گھر آتا تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ وہ رات کو بھی گھر دیر سے آیا کرتا تھا، بلکہ اکثر تو فجر سے کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچتا تھا۔ اس وقت میں نیند میں ہوتی تھی۔ میں نے کبھی ساجد سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے تھے۔ میں اسی میں خوش تھی کہ میں اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ میں نے شادی کے بعد بھی اپنی نوکری جاری رکھی ہوئی تھی۔ ساجد بھی یہی چاہتے تھے کہ میں اپنی نوکری نہ چھوڑوں۔ نوکری میرے لیے مصروف رہنے کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ اسکول سے گھر آنے کے بعد میں گھر کے کاموں میں مصروف رہا کرتی تھی۔ ایک دن میرے اسکول کی ایک دوست کو مارکیٹ سے کچھ اشیاء کی خریداری کے لیے جانا تھا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ مجھے بھی کچھ خریداری کرنی تھی، لہٰذا میں بھی اس کے ساتھ چل دی تھی۔ ہم اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خرید کر کسی رکشے کی تلاش میں تھے۔ میں ایک رکشے کو روک کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ میری دوست مجھ سے چند قدم پیچھے تھی کہ اچانک مجھے اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً اس کی طرف پلٹی تھی۔ کسی خواجہ سرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا تو وہ ڈر کر چلا اٹھی تھی۔ اب وہ اس خواجہ سرا کو برا بھلا بول رہی تھی، جبکہ وہ چپ کر کے اس کی ڈانٹ کھا رہا تھا۔
مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز دے کر نہیں روک سکتی تھی؟ میں نے نرم لہجے میں اس خواجہ سرا کو سمجھایا تھا تو وہ تالی بجاتے بولی تھی، اے باجی ہماری آواز کوئی نہیں سنتا۔ وہ 100 روپے کا ایک نوٹ مانگ رہی تھی جبکہ میری دوست اسے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنے پرس سے ایک 100 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ میری دوست مجھے منع کرتی رہی تھی۔ خواجہ سرا مجھے دعائیں دیتا رخصت ہو گیا تھا۔ میری دوست کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اپنی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ میں اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے وہاں سے لے آئی تھی کیونکہ وہاں موجود لوگ بڑی دلچسپی سے تماشا دیکھنے میں مگن تھے۔ آج اسکول میں کافی کام تھا لہٰذا میں بے حد تھک گئی تھی۔ میں اسکول سے آتے ہی سو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری ساس میرے سر پر کھڑی مجھے جگا رہی تھی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو گھر آ رہے ہیں، کچھ دیر تک پہنچ جائیں گے۔ وہ مجھے پیغام دے کر لاپرواہی سے واپس چلی گئی تھی۔ کچھ دیر تو میں سستی سے پڑی رہی تھی، پھر مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ چائے کے ساتھ کیا بنانا چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں اپنی ساس سے پوچھنے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے سے ساجد اور ساس کے بولنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ کس بات پر بحث کر رہے تھے۔ شاید ساجد میرے جیٹھ کے آنے پر ناراض تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر وہ دونوں چپ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس سے چائے کے ساتھ پیش کرنے کے لیے لوازمات کے متعلق پوچھا تو وہ غصے سے بولی تھی کہ جو مرضی بنا لو۔ میں حیران ہوتی واپس پلٹ آئی تھی۔ نہ جانے ماں بیٹے کے درمیان کیا معاملات تھے۔ میں باورچی خانے میں کام میں مصروف تھی۔ باہر مہمان آ چکے تھے۔ میں جھجک کے مارے ابھی تک ان سے ملنے نہیں گئی تھی، نہ ہی ساجد یا میری ساس نے مجھے مروتاً بھی بلایا تھا۔ میں نے چائے کے ساتھ اپنی مرضی کے کچھ لوازمات بنا لیے تھے۔ چائے بھی تقریباً تیار تھی۔ میں چائے لے کر ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے اندر داخل ہو کر سلام کیا تھا۔ میری جٹھانی مجھ سے اٹھ کر اچھے طریقے سے گلے ملی تھی، جبکہ اپنے جیٹھ پر نظر ڈال کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک گئے تھے، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر بیٹھ کر چلے گئے تھے، مگر میرے ذہن میں میرے جیٹھ کی شکل و صورت اٹک گئی تھی۔ میں باورچی خانے میں کام نمٹانے میں لگی تھی۔ آج میری طبیعت صبح سے گری گری سی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا لہٰذا میں نے سارا دن آرام ہی کیا تھا۔ میں شام کا کام نمٹانے باورچی خانے میں آئی تھی۔ اچانک مجھے اس دور کا چکر آیا تھا کہ میں چکرا کر زمین پر آ پڑی تھی۔ میرے گرنے کی آواز سن کر ساجد بھاگ کر آیا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر باہر لے آیا تھا۔ میری ساس نے اسے مجھے ہسپتال لے جانے کو کہا تھا۔ ہسپتال میں ڈاکٹرنی نے چیک اپ کے بعد مجھے ماں بننے کی نوید سنا دی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا تھا۔ اللہ نے مجھے چاند سے بیٹے سے نوازا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی اور اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے صحت مند اولاد سے نوازا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں ساجد کے ہمراہ بچے کو لیے باہر نکلی تھی کہ ایک خواجہ سرا کہیں سے نکل کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ بچہ پیدا ہونے کی مبارکباد دے رہا تھا۔ میں نے ساجد کی طرف دیکھا تاکہ وہ اسے صدقے کے کچھ پیسے دے دے، مگر اس نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ اسے خواجہ سرا سے نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس خوشی کے موقع پر بھی کسی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا تھا۔ صدقے کے اتنے پیسے جمع تھے، ان میں سے اگر چند نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا تو کیا حرج تھا۔ خواجہ سرا کی آنکھ میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ پلٹ کر واپس چل دیا تھا اور جاتے ہوئے بولا کہ خدا کرے تو بھی ہمارے جیسا ہو جائے۔ اس کی بات سن کر میرا شوہر ہنس پڑا تھا۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ میں نے ساجد کو تنبیہ کی تھی کہ ان لوگوں کی بد دعا نہیں لینی چاہیے کیونکہ ان کی بد دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ وہ خواجہ سرا نزدیکی درخت کے نیچے بیٹھا ہاتھ میں پکڑے لفافے سے کچھ نکال کر کھا رہا تھا۔ میں نے ساجد کو کہا تھا کہ وہ اس سے معافی مانگے، مگر ساجد کو میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں ہسپتال سے گھر آ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ سارا دن اس معصوم جان کے ساتھ کیسے کٹ جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایک رات کو ساجد کافی دیر تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ بیٹے کو سلاتے سلاتے میں خود بھی سو گئی تھی۔ رات کو بچے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اٹھ کر بیٹے کو اٹھا لیا تھا۔ میں اسے دوبارہ سلانے کی کوشش کرنے میں لگ گئی تھی،
मगर वो बहुत बेचैन हो रहा था। शायद उसे गर्मी लग रही थी। ये सोचते हुए मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया था। सहन में से बरामदे में दाखिल होते शख्स को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कोई ख्वाजा सरा था जिसे देखकर मैं एकदम डर गई थी। मेरे हलक से चीख निकल गई। मैंने एक हाथ मुंह पर रखकर अपनी आवाज रोकी थी। वो भी मुझे अचानक देखकर और मेरी हलक से निकलने वाली चीख से एकदम उछल गया था। उसने ताली बजाते हुए बरामदे में पड़े तख्त पर छलांग लगाई और वहीं से वापस भाग गया था। मैंने जल्दी से कमरे में आकर कुंडी लगा ली थी। कुछ ही देर में मेरा बेटा सो गया था। मैं उसे बिस्तर पर लिटाकर इधर उधर बेचैनी से टहल रही थी। मुझे रह रहकर यही एक बात परेशान कर रही थी कि वो ख्वाजा सरा कौन था। मेकअप ज़दा मर्दाना चेहरा और काले रेशमी बालों की विग के साथ भी मैं उसे पहचान गई थी। वो मेरा शौहर साजिद ही था। तो क्या वो ख्वाजा सरा था या अस्पताल में मिलने वाले उस ख्वाजा सरा की बद्दुआ इतनी जल्दी कबूल हो गई थी कि साजिद एक रात में ही ख्वाजा सरा बन गया था। मैं सोच सोच कर थक गई थी, मगर ये गुत्थी किसी तौर सुलझ कर नहीं दे रही थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं साजिद के इंतजार में थी ताकि उससे इस बारे में खुलकर बात कर सकूं, मगर फजर की अजानें हो गई थी। साजिद पलट कर नहीं आया था। मेरी सास फजर की नमाज अदा करने के लिए उठी होंगी। मैं साजिद के बारे में पूछने के लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मेरी सास भी ये सुनकर परेशान हो गई थी कि साजिद अभी तक घर नहीं आया था। साजिद फजर की नमाज के बाद भी 2 घंटे बाद घर लौटा था। मैं उसके इंतजार में बरामदे में ही मौजूद थी। वो मुझसे नजरें चुराकर अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया था। आज तो मैं उसको बख्शने वाली नहीं थी, लिहाजा मैं भी उसके पीछे अपनी सास के कमरे में आ पहुंची थी। वो सास के बिस्तर के सामने पड़े सोफे पर मजे से बराजुमान था। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो मुझे अपने सर पर खड़े देखकर कुछ घबरा गया था। नाश्ता बनाओ जाकर, मेरे सर पर क्या खड़ी हो? वो कुछ गुस्से में बोला था। मेरी सास भी मुझे इस तरह खड़े देखकर हैरान थी। रात को हमारे घर में दाखिल होने वाला ख्वाजा सरा कौन था? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा था। एक लम्हे को तो वो सटपटा गया था, फिर वो खुद पर काबू पाता साफ मुकर गया था। मुझे क्या मालूम कौन था। मैंने अपनी सास की तरफ देखा तो उन्हें भी सांप सूख चुका था। वो मेरी तरफ से नजरें फेरे अपनी तस्बीह के दाने गिराने में मगन हो गई थी। वो तुम थे? मैं उसके चेहरे पर नजरें जमाए बोली थी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं तुम्हें ख्वाजा सरा नजर आता हूँ? वो चीख कर बोला था। उसके लहजे का खोखलापन मुझसे छुपा नहीं रह सका था। तो ऐसे ही मुंह उठाकर आधी रात को हमारे घर कौन दाखिल हो गया था? मैं आज इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। फिर तो हमें पुलिस को बुलाना चाहिए ताकि उस ख्वाजा सरा का पता लगाया जा सके जो इतनी रात को हमारे घर में नामालूम क्या करने आया था। मैंने जानबूझकर पुलिस का नाम लिया था और मेरा तीर ठीक निशाने पर लग गया था। पुलिस का नाम सुनकर साजिद और मेरी सास दोनों ही घबरा गए थे। साजिद के चेहरे का रंग उड़ गया था, जबकि मेरी सास के हाथ में तस्बीह के दाने गिराने में तेजी आ गई थी। हाँ, वो ख्वाजा सरा मैं ही था। अब की बार वो एतराफ़ कर गया था, जबकि मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मैं सच का पता लगाने तो चल पड़ी थी, मगर ये भूल गई थी कि ये सच खुद मुझ पर कितना भारी पड़ने वाला था। मैं चाहती थी कि वो सब झूठ हो। जो मैंने देखा वो वैसा ना हो जैसा नजर आता था, मगर अफसोस सब वैसा ही था। वो अपनी बात कहकर वहां से उठ गया था। आगे की तफसील ना उसने बताई, ना मेरी पूछने की हिम्मत हुई थी। मैंने एक नज़र अपनी सास पर डाली थी। वो दीवार की तरफ मुंह किए अल्लाह जाने कौन सी तस्बीह पढ़ने में मगन थी। मैं चुपचाप वहां से पलट आई थी। मैं अम्मी की गोद में सर रखे रो रही थी। अम्मी प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरकर मेरा सर सहला रही थी। वो मुझसे पूछ पूछ कर थक गई थी कि मामला क्या था, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि क्या मामला था। मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी कि बात कहाँ से शुरू करूं। मैं अपने ससुराल से अपना कुछ सामान बांधकर और अपने बेटे को उठाकर उसी वक्त वहां से निकल आई थी। मेरी सास तो अपने कमरे में बंद थी। न जाने उसे मेरे आने का इल्म था या नहीं, अलबत्ता साजिद ने मुझे निकलते देख लिया था। वो मेरे पीछे चला आया था, मगर उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की थी। गली का मोड़ मुड़ते ही उसने एक रिक्शे वाले को आवाज़ देकर रोका था
और मुझे रिक्शे में बैठने का इशारा किया था। मैं चुपचाप रिक्शे में घुस गई थी। उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर रिक्शे वाले के हाथ पर रख दिए थे, जबकि हजार के कुछ नोट मेरी तरफ बढ़ाए थे। हामला होने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी थी। मैं जब भी अम्मी की तरफ आती थी, वो लाजमी मेरे हाथ पर कुछ पैसे रख दिया करता था ताकि मैं वहाँ अपनी मर्जी से खर्च कर सकूं। मगर आज मैंने उसके हाथ से पैसे नहीं पकड़े थे। मैंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। वो चुपचाप पीछे हट गया था। न जाने कैसी कमाई है ये, मुझे नहीं चाहिए उसकी हराम की कमाई। मैं बुड़बुड़ाई थी। रात होते ही सब भाई भाभी अपने कमरों में सोने चले गए थे। यासिर भी अपने कमरे में चला गया था। मैं अम्मी के कमरे में बिस्तर में दुबकी बैठी हुई थी। दिन भर अम्मी ही मेरे बच्चे को संभालती रही थी। मैंने उसके मासूम चेहरे पर निगाह दौड़ाई थी। वो मज़े से बेखबर सो रहा था। अम्मी ने उसे सुलाकर मेरे बराबर में लिटा दिया था। अम्मी चाय के 2 कप बना लाई थी। अब बताओ किस बात पर झगड़ा हुआ तुम दोनों का? अम्मी ने शायद दिन भर भाभीियों और भाई की वजह से मुझ पर ज्यादा जोर नहीं डाला था। अम्मी को लग रहा था कि मेरा साजिद से किसी बात पर कोई झगड़ा हुआ था। झगड़ा तो नहीं हुआ अम्मी, मैंने अम्मी के ख्याल की तरदीद कर दी थी। झगड़ा नहीं हुआ? अब के वो हैरान थी। ये तो अच्छी बात है, मैं तो सारा दिन परेशान रही। सास ने कुछ कह दिया क्या? नहीं अम्मी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मैंने अम्मी के दूसरे बहन की भी तरदीद कर दी थी। फिर बेटा खुलकर बताओ क्या हुआ था? अम्मी, वो साजिद दरअसल, मैंने हिम्मत करके बिल आखिर बात शुरू कर दी थी। ये बात इतनी मामूली नहीं थी कि अम्मी से छुपा ली जाती, क्योंकि मुझे कोई भी फैसला करने के लिए अम्मी का साथ तो चाहिए ही था। अम्मी, वो साजिद दरअसल एक ख्वाजा सरा है। मेरी बात सुनकर अम्मी चौंक गई थी। क्या? उन्होंने मेरे कहे गए अल्फाज की तस्दीक चाही थी। जी अम्मी, वो ख्वाजा सरा है। मैंने खुद उसे जनाना लिबास में मुकम्मल मेकअप में देखा था। मैंने अम्मी को यकीन दिलाने की कोशिश की थी, मगर वो ख्वाजा सरा कैसे हो सकता है? वो तुम्हारे बच्चे का बाप है। ओह हाँ, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था। ये कैसे मुमकिन था कि वो ख्वाजा सरा हो? वो तो मेरे बेटे का बाप था। मगर अम्मी, उसका लिबास और उसका वो हुलिया, तुमने उससे नहीं पूछा कि वो इस हुलिये में क्यों था? मेरा दिल इस कदर खट्टा हो गया था कि मैंने उससे पूरी तफसील जानी ही नहीं चाहिए थी, और गालिबन वो बताना भी नहीं चाहता था। तभी वो वहाँ से उठकर चला गया था। न जाने वो सब क्या था। मेरे हंसते बसते घर को किसकी नज़र लग गई थी। मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया, जो दर्द से फटा जा रहा था। अम्मी किसी गहरी सोच में थी। मैं चाय पीकर अम्मी की गोद में ही लेट गई। मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बा की कहानी सुनाना चाहती हूँ, वो मेरा सर दबाते बोली थी। तुम्हें मालूम है ना कि मेरा एक तुमसे बड़ा बेटा भी था, जो 5 साल की उम्र में फौत हो गया था। तुम उस वक्त 3 साल की थी। अम्मा की बात पर मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अम्मी आज तक अपने उस बच्चे को नहीं भूली थी। हर खुशी के मौके पर उसको याद जरूर करती थी। इसीलिए हम सब बहन भाई इस बात से बखूबी आगाह थे। तुम्हारे अब्बा जब इस शहर में आए थे तो उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। मेरे उस बेटे फरीद के दिल में पैदाइशी सुराख था, जिसके इलाज के सबब ही हमने शहर का रुख किया था। तुम्हारा बाप एक गरीब इंसान था, जबकि मैं भी गरीब माँ की यतीम बेटी थी। ऐसे में हमारे पहले बच्चे की बीमारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। हमारा बस चलता तो हम अपना दिल निकाल कर अपने बच्चे को लगा देते, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। उसके इलाज के लिए ढेरों पैसों की जरूरत थी, जो कि हमारे पास नहीं थे। मेरा दिल करता था किसी भी तरह कहीं से इतना पैसा हमारे हाथ लग जाए कि हम अपने बच्चे का इलाज करवा सकें और उसकी जान बचा लें। शहर आकर तुम्हारे अब्बा को सबसे पहले कोई काम तलाश करना था, ताकि पैसे कमाकर फरीद का इलाज शुरू किया जा सके। मगर तुम्हारे अब्बा को कोई नौकरी ना मिल सकी थी। मजदूरी करने से बस उतना ही मिल पाता कि हम चारों का पेट भर जाए। मैं रोज इस उम्मीद पर रहती थी कि आज फरीद को लाजमी डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, मगर वो दिन आकर ही ना देता। एक दिन तुम्हारे अब्बा बहुत मायूस लौटे थे। मैं उनका चेहरा देखते ही समझ गई थी कि आज भी मजदूरी नहीं मिली थी। एक काम मिल रहा है सादिया, मैं सोचता हूँ कि वही काम शुरू कर दूँ। वो बोले तो मैं हैरान रह गई कि ये काम के मिलने पर इतना उदास क्यों हो रही हैं।
ایسا کون سا کام تھا جس کو شروع کرنے سے پہلے ہی وہ پریشان تھے؟ زنانہ کپڑے پہن کر آدھی رات کو ہونے والی تقریبات میں ناچنا ہوگا۔ ان کی آواز کی لرزش مجھ سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ کام کرے۔ آنے والے وقت نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ فرید کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہارے ابا نے وہ کام شروع کر دیا تھا۔ ابا کو وہ کام اور کپڑے مہیا کرنے والا ابا کا دوست بن گیا تھا۔ اس نے ابا کی اس مشکل وقت میں مدد کی تھی۔ وہ خود بھی وہی کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ساجد کا باپ تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اماں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا۔ چند دنوں میں ہی اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے تھے کہ فرید کا علاج شروع کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے اسے اچھے سرکاری ہسپتال میں داخل کروایا تھا۔ اس کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ تیرے ابا باقاعدگی سے اس کی دوا لاتے تھے۔ ڈاکٹر نے اس کے دل کا آپریشن بتایا تھا جو 5 سال کی عمر میں ہونا تھا۔ ہم اس کے آپریشن کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے۔ تیرے ابا بھی اس کام کے عادی ہوتے گئے تھے۔ اب انہیں وہ کام اتنا مشکل نہیں لگتا تھا، مگر انہیں خواجہ سراؤں کے دکھ اور تکلیف کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو دن بھر کتنی ذلت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ خواجہ سراؤں کی خوب مدد کرتے تھے اور مجھے بھی تاکید کرتے تھے۔ فرید اپنے علاج کے باوجود نہیں بچ پایا تھا۔ وہ آپریشن سے پہلے ہی چل بسا تھا، لیکن ہمیں اس بات کی تسلی تھی کہ اس کی جان علاج نہ ہونے کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ ہم نے اس کے علاج پر دل کھول کر پیسہ لگایا تھا، بس اللہ کی یہی رضا تھی۔ اس کے آپریشن کے لیے جمع کیے گئے پیسوں سے تیرے ابا نے کاروبار شروع کیا تھا اور ابا کا کاروبار چل نکلا تھا۔ یہ کاروبار جو آج تیرے بھائیوں نے سنبھالا ہوا ہے، یہ ابا کے انہی پیسوں سے شروع کیا ہوا ہے۔ کاروبار کرنے کے بعد ابا نے وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ تیرے ابا نے ساجد کے باپ کو بھی پیسے جمع کر کے کاروبار شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس نے بھی پیسے جمع کر کے کوئی کاروبار شروع کیا تھا اور یہ کام چھوڑ دیا تھا، مگر تب تک اس کے بچے جوان ہو چکے تھے اور شاید وہ اپنے ابا کے کام کے بارے میں جان گئے تھے۔ میں پھٹی آنکھوں کے ساتھ اماں کی کہانی سن رہی تھی۔ تو کیا اماں آپ نے جانتے بوجھتے میری شادی ساجد کے ساتھ کر دی تھی؟ آپ اس کے بارے میں سچ جانتی تھی؟ نہیں، امی نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں ساجد کے باپ کے بارے میں جانتی تھی، مگر ساجد کے بارے میں نہیں۔ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی اس کام میں ملوث تھا۔ مجھے اس کے بارے میں وہی سچ لگا تھا جو انہوں نے بتایا تھا کہ اس کا اپنا کوئی کاروبار تھا۔ وہ کیسے اور کیوں اس کام میں ملوث ہوا، یہ تو وہی جانتا ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کا بھائی بھی اس کام میں ملوث تھا۔ میں نے خود کلامی کی تھی۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں نے اپنے جیٹ کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ اس روز جب میں اپنی دوست کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی تو میری دوست سے ٹکرانے والے خواجہ سرا میرا جیٹ ہی تھا۔ جب میں نے اسے گھر میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہو سکتا تھا۔ مگر اب سب واضح تھا۔ میں امی کی گود میں لیٹے لیٹے ہی سو گئی تھی۔ صبح امی نے مجھے آ کر جگایا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میں اتنی دیر سوتی رہی تھی۔ میں رات بھر بے چین رہی تھی۔ نیند سے بار بار آنکھ کھل جاتی تھی اور خواب میں ساجد کو زنانہ لباس میں دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں امی سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس ہے، میں نے اسے فیڈر پلا دیا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں ساجد کو ادھر ہی بھیجتی ہوں، وہ بولی تھی۔ امی وہ کیوں آیا ہے یہاں؟ میں اس سے نہیں ملنا چاہتی۔ میں امی سے ساجد کے آنے کا سن کر حیران تھی۔ وہ خود نہیں آیا، میں نے اسے بلایا ہے، امی بولی تو میں حیرت سے امی کو تکنے لگی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ایک بار اس کو اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دو، اس کے بعد تمہارا جو فیصلہ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں باتھ روم سے باہر نکلی تو ساجد پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھا۔ وہ ہمارے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ امی چائے کے ساتھ کچھ لوازمات رکھ کر اسے ساجد کی گود سے لے گئی تھی۔ میں چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں کہ تمہیں مجھے اس حالت میں دیکھنا پڑا تھا۔ دراصل میرے ابا یہی کام کرتے تھے، اس کام میں کافی پیسہ ہے۔ ابا کے بعد بھائی نے بھی یہی کام شروع کر دیا تھا۔ اماں بھائی کو منع کرتی تھی کہ ابا کی تو مجبوری تھی،
तुम कोई और काम ढूंढो, मगर वो बाज ना आता। उसे इस काम की लत लग गई थी। अम्मा ने उसे घर से निकाल दिया था। उसने शादी भी खुद से अपनी मर्जी से की थी। उसकी बीवी भी उसकी सच्चाई से वाकिफ थी। मुझे इस काम से शदीद नफरत थी। मैं ये काम नहीं करना चाहता था, जबकि भाई ने अपना एक पूरा गिरोह बना लिया था। पहले पहल वो बड़े बड़े रईस लोगों की तकरीबात में ख्वाजा सरा भेजता और खूब मुनाफा कमाता था। भाई ने एक बार किसी रईस से पेशगी रकम पकड़ ली थी, लेकिन उसके ग्रुप की गाड़ी को हादसा पेश आ गया था और सब ख्वाजा सरा जख्मी हो गए थे। वो रईस कोई बहुत तगड़ा सियासतदान था। अगर वादे के मुताबिक वहाँ महफिल ना लगती तो भाई को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता था, क्योंकि उसने तकरीब में अपने ही जैसे रईसों को मद्दऊ कर रखा था। भाई ने जैसे तैसे करके कुछ लोगों का इंतज़ाम किया था और मेरी भी मिन्नतें की थी कि मैं इस मुश्किल वक्त में उसकी मदद करूं। भाई की हालत देखकर मेरा दिल पसीज गया था और मैंने उसकी बात मान ली थी। एक तकरीब के बाद मेरी झिझक तो उतर गई थी, पर मैंने दोबारा ये काम करने से मना कर दिया था। गुजरते वक्त के साथ भाई ने थिएटर पर काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ ख्वाजा सरा बनने के लिए अदाकार की ज़रूरत थी। भाई ने मुझे वो किरदार अदा करने को कहा था। ये काम तो मैं कर सकता था, क्योंकि मुझे अदाकारी का बहुत शौक था। वैसे भी मेकअप ज़दा चेहरे के पीछे कौन मौजूद होता है, किसी को क्या खबर होती है। उस दिन भी मैं ड्रामा की रिकॉर्डिंग करवा कर आया था। मैं वादा करता हूँ कि ड्रामा मुकम्मल होने के बाद तुम्हें कभी इस हुलिये में नज़र नहीं आऊँगा। वो मासूम सूरत बनाए बच्चों की तरह मुझसे वादा कर रहा था। अदाकारी तक तो ठीक था, मगर मेरे जेठ का वो सड़क पर पैसे मांगना। मैंने उसे उस दिन का वाकया बताया था जब मैंने 100 का नोट अपने जेठ के हाथ पर रखा था। वो भी रिकॉर्डिंग के लिए था। वो निजी चैनल्स के लिए भी छोटी वीडियोस बनाते रहते हैं। उस दिन स्टूडियो से बाहर रिकॉर्डिंग हो रही थी। भाई ने मुझे बता दिया था कि घर में मुलाकात होने से पहले उसकी तुमसे मार्केट में मुलाकात हो गई थी। साजिद ने मुझे भाई की और अपनी अदाकारी के कुछ मनाजर दिखाए थे। वो वाकई अच्छी अदाकारी कर रहा था। उसे यूं ताली बजाते और अदा से बोलते देखकर मुझे हंसी आ गई थी। घर चलें? मुझे हंसता देखकर वो अपना हाथ मेरे आगे फैलाकर बोला था। चले बाजी साजिदा, मैंने उसका फैला हाथ थाम कर कहा तो उसका कहकहा फजा में बुलंद हो गया था। उसे हंसता देखकर मैं भी उसके साथ शामिल हो गई थी।